اچھا اب آپ ادھر آئیے، شمالی افریقہ میں آ جائیں۔ 60 ہجری میں ایک جنرل تھے عقبہ بن نافع، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ان کے جنرل تھے، تو انہوں نے یہ فتح کرتے کرتے مراکش تک آئے تھے، اور انہی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب مراکش میں وہ پہنچے تو آگے یہ اٹلانٹک سمندر نظر آیا، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھی دیکھو بھی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، میں اور آگے چلا جاتا لیکن اب آگے سمندر، اب کیا کروں۔ تو یہ بہرحال اس پورے میں مسلمانوں کی یہ حکومت رہی تھی پہلے تو 60 to 133 ہجری کا پیریڈ، عہد صحابہ اور تابعین کے دور میں تو یہ تھا، اور پھر اس کے بعد وہ جیسا میں نے عرض کیا کہ اسپین بھی ان کا حصہ بن چکا تھا۔ اس کے بعد پھر افریقہ میں 4 حکومتیں الگ الگ بن گئیں، اسپین کی جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس طرح مراکش کی، الجزائر کی الگ، اور پھر یہ فاطمی خلافت جو لیبیا اور مصر تک، ایجپٹ تک ان کی حکومت رہی، اور اس کے بعد بنو عباس کی جو حکومت ہے وہ ادھر رہی ہے جو گرین کلر کی ہے، اور یہ جو آپ بالکل بلو کلر کی ہے یہ وہ رومن امپائر کی باقیات ہے جو ان کا ترکی اور اٹلی تک تھی، اور باقی آپ یورپ دیکھ لیں تو الگ الگ چھوٹی چھوٹی بہت سارے ملک تھے، اور اس میں ہر یہ قبائلی علاقہ تھا یورپ جو، یہ کوئی ڈیولپ نہیں تھا، تو یہ حالت رہی۔ اچھا پھر آگے چلیے، اسماعیلی فرقہ کی جب حکومت رہی ہے تو یہ الجزائر، لیبیا، تیونس اور مصر یہاں تک رہی۔ پھر فاطمی سلطنت کا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ختم ہو گئی تھی، ان میں آپس میں بھی انتشار ہو گیا تھا اور وہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہوئے، تو مرابطین کی حکومت رہی ہے کہ جو انہوں نے پورا مراکش اور پھر اسپین تک حکومت ان کی رہی۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ پھر ان کے بھی ایسے ہی الگ الگ بن گئے تھے، اور ان کی صرف اینڈ پہ ایجپٹ تک ان کی حکومت فاطمی سلطنت کی رہی تھی۔ پھر ایک اور مرابطین گزرے، اب یہ بہت سارے نام تو میں نے بتا دیے آپ کو، لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا، یعنی ایک کیا فرقہ یا کوئی ایک پارٹی جب بنائی تو کیا کیا رہا، تو یہ دیکھیے 493 ہجری میں یہ حالت ہے، لیکن ابھی تو میں صرف اوور ویو بتا رہا ہوں، اب جب ڈیٹیل سے ہم ایک ایک تحریک کی جب ہم سٹڈی کریں گے تو تب یہ آئے گا۔ لیبیا اور الجیریا میں آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ بنو رستم کی حکومت رہی ہے، جو عباسی فرقہ جو خوارج کا تھے ان سے علیحدہ ہوئے تھے، تو ان کا ایک پہلے دائی کا مطلب کہ اپنا یہ دعوت پہنچانے کا پہلا آدمی، پھر اس کے بعد دوسرے آئے، آتے آتے میسج ان کا چلتا رہا، اور یہ قیروان یہ آج کل تیونس کا کیپٹل ہے، اور یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی یہ ملک یہ شہر بنا تھا قیروان، تو وہ آج بھی اس کا مین شہر ہے آج کل تیونس کا، تو وہاں تک آئی تھی دعوت، پھر وہاں سے لیبیا الجیریا میں ان کی حکومت رہی ہے، اور پھر اس میں آپس میں بغاوتیں ہوئی ہیں، اور اسماعیلی فرقے کے ذریعے عبادی سلطنت ختم ہوئی ہے 296 ہجری میں۔ الجیریا اور لیبیا میں بنو اغلب جو کہ سنی اہل سنت کی سلطنت رہی ہے 184 to 296، جب یہ ہارون رشید نے اخراجات کی بنیاد پر گورنر کی بادشاہت دے دی تھی کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ کرو اس کو، کہ ہمیں مینج کرنا مشکل ہے، تم خود ہو، تم بادشاہ ہو گئے، تو اس کے بعد جو ہوں گے تمہاری اولاد ہوگی، تو 100 سال 112 سال کہہ لیں آپ، بس اتنی رہی حکومت ان کی۔ مراکش میں بنو ادریس مرابطین کی حکومت رہی ہے، جس میں یوسف بن تاشفین نے ایک بڑا کام کیا تھا 253 to 551 ہجری میں، کہ جو مراکش سے لے کے انہوں نے پورا اسپین تک بڑا امن اور سکون قائم کیا تھا۔ لیکن پھر ایک تحریک ہوئی تھی موحدین کی، تو محمد بن تمرت جو صاحب تھے، انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ امام مہدی کی جتنی حدیثیں آپ کو ملیں گی تو وہ ساری جعلی حدیثیں،
تو آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں. اس کے لیے محدثین نے تو یہ بھی کام کر دیا آپ کے لیے کہ ہر شخص کے جس نے ایک ایک حدیث بیان کیا تو ان کا پورا نام ہے، اس کا ایک پورا ڈیٹا بیس، اب اس کا سافٹ ویئر بھی بن گئے، آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے. آپ ان کے نام پہ سرچ کریں تو آپ کو وہ پوری ڈیٹیل مل جائے گی کہ یہ صاحب ریلائبل ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کے یا کسی خاص فرقے پہ ان کا تعلق ہے تو وہ پوری ڈیٹیل بیان کر دیتے ہیں. اچھا، اب وہ میں حدیث اسٹڈیز کیسے ڈیولپ ہوئی ہے اس کی اگلے لیکچرز میں اس کی تفصیل عرض کروں گا. بحیرہ روم کے جزائر میں الگ الگ سلطنتیں بنی ہیں. یہ 200 to 484 ہجری تک رہی ہیں، جس میں ایک قاضی تھے اسد بن فرات، ایک بہت بڑے اچھے جنرل بھی تھے اور جج بھی تھے. انہوں نے یہ پورے کئی جزیرے فتح کیے تھے، اور پھر یہ نارمن اقوام کے حملے میں مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہوئی تھیں، اور پھر بھی مسلمان رہے، اور یہ 580 ہجری تک رہے وہاں پہ. اس کے بعد وہاں سے نکل آئے. اب یہ کون سے تھے؟ یہ دیکھیے، یہ مختلف چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں. یہ پورے رومن جو آپ کا سمندر ہے اس میں یہ، تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کہاں کہاں پہ حکومتیں رہی ہیں. کہ اس کو جزیرہ سسلی، یہ سسلی ہے جو آج کل اٹلی کا حصہ. اچھا، اس سے پہلے یہ سائپرس جو ہے وہ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی آ گیا تھا، تو ابھی بھی ہے مسلمانوں کی آبادی آج تک وہاں سائپرس میں ہے. لیکن پھر یہ سسلی میں، پھر کریٹ ایک یہ جزیرہ، وہاں تک رہی ہے حکومت ان کی. سوری، یہ آ گیا کریٹ جو ہے، اور یہ سسلی یہ تھی. پھر اس کے بعد ایرک ایک یہ جزیرہ، یہ چھوٹے چھوٹے بہت سے جزیرے تھے، تو مسلمانوں کی حکومت رہی ہے لیکن پھر ختم بھی ہو گئی. 583 ہجری میں آ کے مسلمان ختم ہو گئے. یا تو وہ ہجرت کر کے لیبیا اور ایجپٹ میں آ گئے، تو اس طرح سے رہا سلسلہ. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں اسماعیلی فاطمی خلافت کی. یہ 296 ہجری میں ان کی بنی ہے اور 567 تک رہی ہے. یعنی یہ شیعہ حضرات کا ایک، آپ ڈیٹیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کا امام کا ایک اصول ہے. یعنی کہ امام کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کوئی اسکالر یا کوئی بڑے حکمران نہیں، بلکہ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے کہ کون حکمران بنے گا. تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. تو وہیں سے انہوں نے کچھ لوگوں پہ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو آیا کہ جناب یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ ہمارے امام ہے، تو انہی کی وہ انڈر رہے. تو یہ پھر لیکن 3 فرقے ان کے یہاں بنے ہیں، زیدی، اسماعیلی اور اثنا عشری، اس لیے کہ ان کے یہاں یہ اختلاف ہوا کہ جناب نہیں جی یہ امام نہیں ہے بلکہ یہ صاحب امام ہے. تو اس طرح کر کے ان میں اختلاف رہا ہے، اور اس میں پھر یہ ہوا معاملہ، اس کا رزلٹ کہ 3 بڑے فرقے جو الگ ہوئے ہیں آج کل بھی ہیں. کہ اثنا عشری شیعہ حضرات تو وہ ہیں کہ جو میجورٹی ہے، زیدی شیعہ حضرات یہ یمن میں ہوتے ہیں، اسماعیلی جو ہیں وہ خاص طور پہ پاکستان میں ہوتے ہیں، جو آغا خانی مشہور ہوتے ہیں، تو وہ تھے. لیکن اسماعیلیوں کو بڑا عروج حاصل ہوا یہ کہ انہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کیا کہ جناب امام مہدی آنے لگے ہیں اور یہ ایک حکومت ہوگی. اور یہ پھر قیروان کو فتح کر کے انہوں نے خود خلیفہ کا ٹائٹل بھی لے لیا تھا. یعنی اب یہ خلیفہ بنو عباس کو کہا کہ وہ خلیفہ نہیں ہے، ہم خلیفہ. 296 ہجری. اس کے بعد پھر انہوں نے مصر کی فتح کی، اور پھر تب انہوں نے قاہرہ شہر یہ انہوں نے آغاز کیا اس پہ 359 ہجری یعنی 970 عیسوی کیلنڈر میں. اچھا، پہلے یہ شہر نہیں تھا قاہرہ، بلکہ فسطاط ایک چھوٹا سا ایک کنٹونمنٹ وہ بنا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جس میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ چھوٹا سا ایک کینٹ بنا دیا تھا ملٹری کے لیے. لیکن جب پھر اسماعیلی فرقہ کی حکومت جب وہاں پہ بنی تو انہوں نے پھر یہ قاہرہ ایک الگ شہر بنایا تھا. لیکن اب یہ قاہرہ اور فسطاط دونوں اکٹھے ہو گئے، اتنا بڑا ایک شہر بن گیا.
اور انہوں نے ایک بڑی ڈیولپمنٹ کی تھی کہ ایک بڑی یونیورسٹی بنائی تھی جس کا نام ہے جامعۃ الازہر. 377 ہجری میں انہوں نے یہاں پہ یہ بنائی تھی. یہ تصویر جو آپ کو آ رہی ہے یہ اس یونیورسٹی کی ہے جو آج بھی موجود ہے. تو جب تک حکومت اصل میں اسماعیلی فرقہ نے یہ یونیورسٹی بنائی تھی اپنے اسکالرس کی ٹریننگ کے لیے تو وہ بنا لی تھی انہوں نے. تو پھر بعد میں ان کی حکومت جب ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد اہل سنت نے یہ یونیورسٹی کو آج تک مینٹین کیا ہوا. تو یہ مشہور ہے. یعنی خود پاکستان کے اور انڈیا کے کئی اسکالر جو ایجپٹ میں جا کے پڑھ کے آتے ہیں تو وہ اپنے نام ازہری ضرور لکھ دیتے ہیں, یعنی اس لیے کہ وہ ازہر یونیورسٹی سے پڑھ گیا ہے. اچھا, اسماعیلی فرقہ میں آپس میں تقسیم ہو گئی. ان میں مثال کے طور پر امام میں یہ آیا کہ کچھ نے کہا کہ یہ فاطمی ہے, کچھ نے عبیدی. تو اس طرح سے الگ الگ فرقے الگ ہوئے. اور عبیدی فرقے ہی سے پھر ایک یہ گروپ کرامتی, وہ ایک گروپ الگ بن گیا. تو یہ الگ الگ گروپ ان کے بھی بن گئے تھے. 359 to 397 ہجری میں یہ ایک اہم واقعہ ہوا. پھر ان کی اپنی لڑائی جھگڑوں میں وہ کمزور ہوئے. تو پھر اہل سنت کے ایک بڑے جنرل صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ ایجپٹ کو بھی فتح کر دیا. اور پھر یہ 567 ہجری میں آ کے یہ جو حکومت اسماعیلی فاطمی خلافتی مکمل ختم ہو گئی. تو تب سے پھر اب تک وہ اہل سنت ہی کی میجورٹی ہے جو ایجپٹ میں. تو یہ سلسلہ رہا.